آیت نمبر 251 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ کنہوں نے شکست دی؟ طالوت اور طالوت کے ساتھیوں نے جالوت اور جالوت کے ساتھیوں کو اللہ کے اذن سے شکست دی۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اسے بادشاہت دی، کس کو؟ داود کو۔ والحکمت، اور حکمت دی۔ وعلمہ، اور انہیں علم دیا، مما، اس میں سے جو اللہ چاہتا ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا، دھکیلنا نہ ہوتا، پیچھے کرنا نہ ہوتا، تو لفسدت الارض، البتہ زمین فاسد ہو جاتی، خراب ہو جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے علی العالمین، جہان والوں پہ۔ یہ تھا آیت نمبر 251 کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ فَهَزَمُوهُمْ، فا تعقیب کا معنی ادا کر رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی کہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے طالوت اور ان کے ساتھی اور دعائیں کی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَهَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے ان کو شکست دی۔ تو کتنے لفظ ہیں یہ؟ 3۔ فا کا معنی کیا؟ تو، اس کے بعد، اور ہزمو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے شکست دی، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ہزما، اس نے شکست دی۔ اسی سے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہزیمت، شکست، انہوں نے ہزیمت اٹھائی۔ تو فہزموہم، ہم کا معنی کیا ہے؟ ان کو، کن کو؟ جالوت اور اس کے لشکروں کو۔ تو انہوں نے ان کو شکست دی، یعنی کہ جالوت اور اس کے لشکروں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ با کا معنی کیا؟ ساتھ سے۔ اذن کا معنی کیا؟ اذن، اللہ کا اذن، اللہ کا حکم۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور قتل کیا داود نے جالوت کو۔ داود علیہ السلام طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی تھے اس زمانے میں، تو داود نے قتل کیا کس کو؟ جالوت کو، یعنی کہ ان کے کمانڈر کو، ان کے بڑے دشمنوں کے بڑے کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اس کو دی۔ واو کا معنی کیا؟ اور۔ آتا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے دی، اسے، کس کو؟ داود کو۔ کس نے دی؟ اللہ نے۔ کیا دی اللہ نے؟ الملک، بادشاہت، سلطنت۔ والحکمت، اور کیا دی؟ حکمت، اور حکمت سے مراد یہاں پہ کیا؟ نبوت۔ وعلمہ مما یشاء، واو کا معنی اور۔ علامہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے تعلیم دی، اس نے علم دیا، اور اس نے تعلیم دی، اس نے علم دیا، کس نے؟ اللہ نے۔ اس کو، کس کو؟ داود کو۔ مما، دو لفظ ہے، من اور ما۔ جب من اور ما کو ملایا تو نون جو ہے وہ درمیان سے غائب ہو گیا، اب کیا پڑھتے ہیں؟ مما۔ اور اللہ نے داود علیہ السلام کو علم دیا، تعلیم دی، مما، اس میں سے، معاشا، جو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ جو علم اللہ نے دینا چاہا وہ علم دیا۔ یشاء فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ چاہتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ولولا، واو کا معنی کیا؟ اور۔ لولا کو کہتے ہیں حرف امتناع لوجود، یعنی کہ یہ جو لولا ہے یہ کسی چیز کے نہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے ہونے کی وجہ سے۔ چونکہ ایک چیز پائی گئی ہے، اس کے پائے جانے کی وجہ سے، اس کی موجودگی کی وجہ سے ایک اور چیز نہ پائی گئی، نہیں ہوئی، نہیں واقع ہوئی، تو کیا کہتے ہیں؟ حرف امتناع لوجود۔ ولولا دفع اللہ الناس، دفع یہ مصدر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ہٹانا، دور کرنا، پیچھے کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا پیچھے کرنا نہ ہو، ہٹانا نہ ہو، کن کو؟ الناس، لوگوں کو۔ الناس مفعول بھی بن رہا ہے دفع المصدر کا،
اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دھکیلنا نہ ہو، لوگوں کو پیچھے کرنا نہ ہو، لوگوں کو ہٹانا نہ ہو، اللہ کیسے ہٹاتا ہے؟ بعضہم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے پیچھے کر دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ بعضہم یہ بدل بعض ہے الناس سے، یعنی کہ ان لوگوں میں سے بعض کو اللہ دھکیلتا ہے، ببعض بعض کے ساتھ، بعض کے ذریعے کچھ لوگوں کو اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے دھکیل دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، زمین میں بہت فساد ہوتا، زمین خراب ہو جاتی۔ اچھا اب دیکھیں، ہم نے لولا کے بارے میں کیا کہا تھا؟ حرف امتناع وجود ہے۔ اب لولا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ زمین پوری کی پوری فاسد کیوں نہیں ہوئی، اس زمین پہ خیر کیوں موجود ہے، چاہے خیر کم ہے چاہے زیادہ ہے، تو وہ خیر کیوں موجود ہے، وہ امن و امان کیوں موجود ہے، ساری کی ساری زمین فاسد کیوں نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ نظام موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ کہ اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے پیچھے کر دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے۔ تو لولا نے کیا بتایا؟ لولا نے بتایا کہ فساد پوری زمین میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کا نظام موجود ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لولا حرف امتناع وجود۔ لفسدت الارض، لام جو ہے یہ لولا کے جواب میں ہے، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ توکید کا، البتہ، یقیناً۔ فسدت یہ فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے، اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ فاسدہ، مؤنث کیا؟ فسدت، فسدت فاسد ہو جاتی، خراب ہو جاتی، کیا؟ الارض زمین۔ ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، ذو فضل، فضل والا ہے۔ ذو کا معنی کیا ہے؟ والا، صاحب۔ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، بڑی عطا والا ہے، بہت کچھ دینے والا ہے، بہت فضل کرنے والا علی العالمین، جہان والوں پہ۔ عالمین جمع کس کی؟ عالمون کی۔ عالمون ایک جہان کو کہتے ہیں، عالمین کئی جہان۔ جیسے سورہ فاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، ان کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ طالوت اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے اذن سے شکست دے دی جالوت اور اس کے لشکروں کو۔ یعنی کہ مسلمانوں کے زمانے میں جو کچھ بدر کی لڑائی میں ہوا، یہی کچھ ہو چکا ہے طالوت کے لشکر کے ساتھ۔ طالوت اور ان کے ساتھی کتنے تھے؟ 313 یا کچھ زیادہ، اور جالوت اور اس کے لشکر بہت زیادہ تھے۔ لیکن جب اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے رابطہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو شکست دی بِإِذْنِ اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اللہ کے کون سے حکم سے؟ یہاں پہ اللہ کا کون سا اذن ہے؟ اللہ کا اذن کونی۔ اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے شرعی، ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے کونی۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، یہ اللہ کا کون سا حکم ہے؟ شرعی۔ اور اس اللہ اپنے اس حکم میں، شرعی حکم میں، اللہ تعالیٰ بندے کو ارادہ دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں۔ ہمارا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، آگے تمہاری مرضی، پڑھو گے تو انعامات دوں گا، نہیں پڑھو گے سزا ملے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ اختیار دیتے ہیں، ارادہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو شرعی اذن ہوتا ہے وہ کبھی واقع ہوتا ہے، کبھی واقع نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے روزے رکھنے کا، کئی لوگ رکھتے ہیں، کئی لوگ نہیں رکھتے۔ اللہ نے حکم دیا ہوا حج کرنے کا، کئی لوگ کرتے ہیں، کئی لوگ نہیں کرتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے سچ کہنے کا، کئی لوگ سچ بولتے ہیں، کئی لوگ سچ نہیں بولتے۔ تو اللہ کا شرعی حکم کبھی واقع ہوتا ہے، کبھی واقع نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ کا کونی اذن ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب موت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں مر جا، تو بندہ فوراً مر جاتا ہے۔ وہاں پہ اللہ کو اختیار نہیں دیتے۔ ہماری جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ اللہ کا شرعی حکم ہے کہ کونی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی سے کہتے ہیں بیمار ہو جاؤ، بیمار ہو جاتا ہے۔
یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو اختیار دیا جائے کہ ہم نے کہہ دیا بیمار ہو جا، تیری مرضی ہے بیمار ہو یا نہ ہو. تو اللہ کا جو کونی اذن ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اس کی ایک اور مثال دوں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ابو بکر کو رضی اللہ عنہ اور ابو لہب کو کیا کہ مسلمان ہو جاؤ. لیکن یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کا اذن شرعی تھا کہ کونی تھا؟ شرعی تھا. ابو بکر صدیق نے مان لیا، ابو لہب نے نہیں مانا. تو یہ فہزموہم باذن اللہ، انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے اذن سے. تو یہ اللہ کا کون سا اذن تھا پھر؟ کونی. وقتل داود جالوت، یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا اپنے عظیم نبی جناب داود علیہ السلام کا. لیکن جب کا یہ واقعہ ہے تب وہ نبی نہیں تھے، عام سپاہی تھے. انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ کافروں کے سربراہ جالوت کو قتل کیا. اس کے بعد اللہ نے وہ انعامات بتائے ہیں جو اللہ نے داود علیہ السلام پہ کیے. فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو کیا دی؟ بادشاہت دی. اس سے کیا پتہ چلا کہ بادشاہت کوئی جرم نہیں ہے، بادشاہت کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہت کیسی ہے. اگر شریعت کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو بادشاہت اچھی ہے. داود علیہ السلام کی بادشاہت اچھی ہے. اور اگر بادشاہت شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بری ہے. یہی صورتحال کس کی ہے؟ خلافت کی. خلیفہ اگر اچھا ہے، شریعت کے مطابق خلافت کا نظام چلا رہا ہے تو خلافت اچھی ہے. اور اگر وہ شریعت کے مطابق خلافت کا نظام نہیں چلا رہا تو شریعت کیا ہے؟ خلافت کیا ہے؟ بری ہے. تو اللہ تعالی نے داود علیہ السلام کو کیا دی ہے؟ بادشاہت دی ہے. کب؟ جب طالوت فوت ہو گئے. طالوت فوت ہو گیا تو بادشاہت کس کو ملی ہے؟ داود علیہ السلام کو. والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی؟ حکمت بھی دی. اور حکمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نبوت. تو اللہ نے دونوں چیزیں جمع کر دیں کس کے لیے؟ داود علیہ السلام کے لیے. بادشاہت اور حکومت. اور ایسی حکومت کسی اور کو نہیں ملی. مہو مما یشاء، واو کا معنی ہے اور. علامہ فعل ماضی واحد کے لیے، اس نے تعلیم دی، اس نے علم دیا. کس نے؟ اللہ رب العزت نے. وعلمہ، اسے، کس کو؟ داود علیہ السلام کو. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک تو تذکرہ اس بات کا کیا کہ اللہ نے ان کو بادشاہت دی، دوسرے نمبر پہ اللہ نے ان کو نبوت دی، تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ نے ان کو علم دیا. علم دیا اللہ تعالیٰ نے. جو اللہ نے علم ان کو دیا، اس علم کے بارے میں اللہ نے چند باتوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود اور ان کے بیٹے سلیمان علیہما الصلاۃ والسلام ان کو علم دیا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پہ فضیلت دی ہے. ووارث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث بنے اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، اے لوگو ہمیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے، کہہ رہے ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام کو ایک علم اللہ نے کس کا دیا تھا؟ پرندوں کی بولی کا علم. جانتے تھے کہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو زرہیں بنانے کا علم دیا تھا. زرہیں جنہیں فوجی پہنتے ہیں، لڑنے والے پہنتے ہیں، مجاہد پہنتے ہیں، جس سے لڑنے والا اپنا دفاع کر سکتا ہے. یہ زرہیں بنانے کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو دیا تھا. اور ایسے اللہ نے ان کو علم دیا تھا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا. تو یہ
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَّمَهُ، اللہ نے ان کو علم دیا. تو اللہ نے ان کو بہت سارا علم دیا. میں نے قرآن کے ذریعے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف یہی علم داؤد علیہ السلام کو دیا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اللہ نے ان کو سارا علم نہیں دیا. اللہ نے کچھ علم دیا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام علم کے لحاظ سے اپنی اقوام میں سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا علم اللہ ان کو دے دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو عالم الغیب قرار دیا، کسی اور کو عالم الغیب قرار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کی چند باتیں بتائی ہیں، غیب کا کل علم نہیں دیا. اس لیے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کو غیب کی چند باتیں بتائی گئیں علیہم السلام، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عالم الغیب ہیں. عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیب کا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، نہ آسمان والوں میں کوئی، نہ زمین والوں میں کوئی. اس کا مطلب ہے کہ انسان، نبی، ولی، جن، فرشتے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَلَّمَهُ، کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو علم دیا، مما یشاء، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ رب العزت جس کو جو علم دیتے ہیں اپنی مشیت سے دیتے ہیں. اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی بھی اللہ کا علم نہیں لے سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دھکیلنے والے نہ ہوں، اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے. اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے دھکیل دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے پیچھے ہٹا دیتے ہیں. اگر یہ بات نہ ہو تو زمین میں فساد ہو جائے، زمین ساری خراب ہو جائے. آج زمین کا نظام صحیح چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہ نظام موجود ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر ایک طرف امریکہ ہے تو اس کے سامنے مقابلے کے لیے روس موجود ہے، چائنا موجود ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر رومی تھے تو مقابلے میں ایرانی موجود تھے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی قوم پوری زمین پہ چھا جائے اور قتل و غارت بپا کر دے اور ان کے مقابلے کے لیے کوئی بھی نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے وہی قوم چھائی رہے اور فتنہ و فساد بپا کرتی رہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں آیت نمبر 40 میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے ہٹا دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں، اگر اللہ کے یہ نظام نہ ہو تو زمین پہ نہ مسجدیں باقی رہیں اور نہ زمین پہ چرچ باقی رہتے، نہ زمین پہ یہودیوں کے عبادت خانے باقی رہتے. آج اگر مسجدیں موجود ہیں تو اس لیے موجود ہیں کہ اللہ نے اس کافر قوم کو جو باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے اور ظلم کرتی ہے دوسروں کے اوپر، اس کو اتنا کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ پوری زمین پہ چھا جائے اور بالکل ہی کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بالکل ہی کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو. اگر ایسا ہوتا تو کوئی مسجد آپ کو نظر نہ آتی. لیکن مسجدیں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں کلی طور پہ فساد نہیں ہے، جزوی فساد موجود ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ مسجدیں موجود ہیں، یہ علامت اس بات کی کلی فساد نہیں ہے. آج زمین میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، اقامت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں کلی فساد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر زمین پہ کوئی ایک قوم ایسی ہے جو فتنہ و فساد بپا کرنے والی ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں کسی اور قوم کو کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ظلم ایک حد تک رہے، ان کا فساد ایک حد تک رہے. یہ اللہ کا دنیا والوں کے اوپر کیا ہے؟ فضل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے علی العالمین، تمام لوگوں پہ.
اسی لیے اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے دھکیل دیتا ہے، پیچھے ہٹا دیتا ہے۔